السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ 26واں پارہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 16 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ اور ایک بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ وہ فائدہ اور فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ گناہوں کی مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم ان کی نیکیوں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو، نیک اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم ان کے گناہوں کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے؟ اس سے کہ پہلی آیت جو آیت نمبر 15 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر آیت نمبر 15 کے بعد 16 میں یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو ہم قبول کرتے ہیں، جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں، اور ان کے برے اعمال کو، ان کی غلطیوں کو اور ان کے لغزشوں کو اور ان کی نافرمانیوں کو ہم درگزر کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ فی اصحاب الجنہ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، یہ جنت والے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، ان کی اطاعت و پیروی کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے، یہ جنت والے ہیں اور ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسرین قرآن ہیں، بڑے صحابی ہیں۔ ان کے پاس ایک آدمی تشریف لائے اور کیا کہا کہ میں نے گناہ کا کام کر لیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، کچھ نصیحت کیجیے، میرے لیے کیا توبہ ہے، میرے لیے کیا راستہ ہے، میں کیا کروں، میں نے بڑا گناہ کر لیا ہے، میری مغفرت کے لیے کچھ بتائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نصیحت کی، کہا کہ تمہاری خالہ زندہ ہے؟ کہا ہاں خالہ زندہ ہے، ماں کی بہن یعنی خالہ۔ پہلے نمبر پر سوال یہ کیا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کہا پتہ چلا کہ نہیں، زندہ نہیں ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تمہاری خالہ زندہ ہے یعنی ماں کی بہن۔ اس آدمی نے کہا کہ جی ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نصیحت کی کہ جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ والدہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسلام میں ایک بہت بڑا بنیادی حکم ہے، توحید کے بعد، اللہ کے حق کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد سب سے بڑا حق والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں توحید کے بعد، اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق ذکر فرمایا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ایک جگہ پر فرمایا، دوسری جگہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ مختلف آیات ہیں، ان تمام آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے حقوق میں والدہ کا مقام سب سے اونچا رکھا ہے، اور شریعت نے ماں کے قدموں تلے جنت قرار دیا ہے۔ ایک صحابی رسول تشریف لائے اور جہاد میں جانا چاہتے تھے، جنگ میں جانا چاہتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے تھے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں زندہ ہے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ تم جہاد کرو، یعنی ماں باپ کی اطاعت و پیروی کرنا، ان کی خدمت کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ ایک جہاد ہے، ایک بڑی عبادت ہے، ایک بڑی نیکی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اطاعت و پیروی کرتا ہے، تو یہ بہت مبارک عمل ہے، یہ نیک لوگوں کا کام ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے۔ اور ان کے ساتھ ظلم کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور سماج کا المیہ یہی ہے کہ آج ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اولاد بگڑ رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، والدین کی نافرمانی کر رہی ہے، اولاد ماں باپ کے حقوق کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ساری نیکیاں برباد ہیں، ساری عبادتیں برباد ہیں۔ اگر ہمارا تعلق والدین کے ساتھ اچھا نہ ہو تو ساری نیکیاں اور ساری اچھائیاں سب پر پانی پھیر دیا جائے گا۔ اس لیے یہ چاہیے کہ ہر شخص کی، ہر فرد کی، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے، کیونکہ اسلام کا یہ بنیادی حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے سے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ کہ اگر کوئی شخص والدین کے ساتھ اپنے سلوک کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔